دھرنا دے رہے ہیں کہ دھرنا یہاں دیں گے تو تکلیف اسلام آباد میں ہوگی، لیکن کوئی کیا یہ بلکہ آج کل نتھیا گلی میں بھی بہت تکلیف ہوگی، جاتی عمرہ میں بھی ہوگی، رائے گنج میں بھی ہوگی، نتھیا گلی میں بھی ہوگی، اور کوئی کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ اسلام آباد نہیں آئیں گے، اسلام آباد نہیں جائیں گے، لیکن اب ایسے نہیں جائیں گے، اب ایسے نہیں جائیں گے، بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں ڈی چوک۔ چلاؤ تھوڑا سا۔ کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں دھرنا کیوں دے رہے ہیں؟ او بھائی لاہور میں اس لیے دھرنا دے رہے ہیں کہ یہاں بھتیجی ہیں، وہاں چچا ہیں، ایک ہی خاندان ہے، آپ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی 47، آپ بھی 47۔ لاہور میں اس لیے دھرنا دے رہے ہیں کہ ابا بھی یہاں پر وزیر اعلیٰ رہے ہیں، چچا بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، بھائی بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کزن، اور آپ بھی وزیر اعلیٰ ہیں، تو ایک خاندان کی حکومت ہے۔ باقی تو سب جو حالی موالی ہوتے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ان کی اوقات کیا ہوتی ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ آقا ہوتا ہے، شریف خاندان اور زرداری خاندان کا 40 سال کا پولیٹیکل ورکر غلام ہوتا ہے۔ یہ حیثیت ایک پولیٹیکل سسٹم کی، یہ ان لوگوں نے کرتوت کیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوتی ہے نا۔ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو طاقت ملتی ہے، جب آپ وصیت اور وراثت پر نظام چلاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہوتی ہے۔ کوئی ہمیں لیکچر نہ دے کہ بندوق کی نالی کو سیدھا کر کے کہے کہ ریاست کی بات مانو، تو ہم اس نالی سے کہتے ہیں کہ تم ریاست کے دائرے میں آؤ، آئین کے دائرے میں آؤ، اپنے آئینی کام کو انجام دو، کیوں اس سے بغاوت کرتے ہو؟ ہمیں مت سکھاؤ کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے، اور غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بھی بند کر دو، سب بات ہو جائے گی، سب بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح انسانوں کو تقسیم نہ کرو۔ پاکستان کسی عاصم منیر، کسی ضیاء الحق، کسی ایوب خان، کسی کیانی، کسی راحیل شریف کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ پاکستان ہم نے اللہ رب العالمین کے نظام کے لیے بنایا تھا۔ یہ پاکستان کسی نواز شریف، کسی زرداری، کسی عمران خان یا کسی اور خان کا نہیں ہے۔ یہ پاکستان ان شہداء کا پاکستان ہے جنہوں نے اپنا خون دے کر یہ ملک بنایا تھا، جن کی بھی نسلیں کٹ گئی تھیں، جن کی بچیوں کی عزتیں پامال ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اس سرزمین کو آ کر اس کی مٹی کو چوما تھا۔ اس لیے آزاد کشمیر کے لوگوں، تم اگر کسی فوج سے، کسی ادارے سے، کسی حکومت سے ناراض ہو تو پاکستان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کسی ادارے کا پاکستان نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ شہداء کا پاکستان ہے، یہ مہاجرین کا پاکستان ہے، یہ پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے۔ نواز شریف صاحب آپ کے 70,000 ووٹ آپ کی سیٹ پر اضافی بڑھائے گئے، یہ آپ نے ووٹ کو عزت دی ہے، آپ نے ووٹ کو پامال کیا ہے، پاکستان کے عوام کو پامال کیا ہے۔ آپ مجرم ہیں قوم کے اور جمہوریت کے مجرم ہیں، اس لیے آپ کون سی بات کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو؟ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو جائے تو سارے جرائم مل کر کرو، اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو جائے تو آپ اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤ۔ ہم کسی سازش کے ذریعے نہیں آنا چاہتے، ہم کسی فارم 47 کے ذریعے نہیں آنا چاہتے، ہم کسی چور دروازے سے نہیں آنا چاہتے، ہم عوام کی تائید سے انقلاب لائیں گے اور اس نظام کو زمین بوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جد و جہد طویل ہے، اس میں وقت بھی دینا پڑتا ہے، اس میں جان بھی کھپانی پڑتی ہے، اس میں صلاحیت بھی لگانی پڑتی ہے، اور جب اس نظام کو بہت پریشانی ہوتی ہے تو یہ سب کچھ ہر کنڈا استعمال کرتا ہے۔ تو نوجوانوں، بڑی کشمکش کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ بڑی جد و جہد کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ لیکن جد و جہد اور کشمکش انشاءاللہ تعالی یہ آگے بڑھے گی، لیکن ایک نظم و ضبط کے ساتھ بڑھے گی، ایک لڑی میں پرو کر ہم پوری قوم کو منظم طریقے سے آگے لے کر چلیں گے۔ جا کر دیکھو ہماری عدالتوں کو، پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت 24 لاکھ مقدمات پینڈنگ ہیں۔ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ ایڈوکیٹ صاحب ضیاء
یہ آپ کو بہت اچھی طرح بتائیں گے کہ ہماری عدالتوں کا حال کیا ہے. یہاں عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا ہے. انصاف خریدنے کے لیے، انصاف حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، سفارش ہونی چاہیے، دولت، اور دولت بھی بہت زیادہ دولت ہونی چاہیے، تو جا کر آپ کو انصاف ملے گا. اور اگر دولت مند کے مقابلے میں اس سے زیادہ دولت مند آ جائے گا، طاقتور کے مقابلے میں اس سے بڑا طاقتور آ جائے گا، تو پھر بھی انصاف نہیں ملے گا. اس لیے یہ عدالت ہے جس میں ججز کی مراد ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں، جن کو تنخواہیں بھی ہم سے کہیں زیادہ، عام لوگوں سے زیادہ ملتی ہیں، جن کی گاڑیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، جن کے پاس ملازمین بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جن کو ملتے ہیں، اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ریٹائر ہو جائیں تو ان کی پنشنیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ جو اس طرح دنیا میں بالکل رچ بس گئے ہیں، یہ ججز انصاف فراہم کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں. اچھے لوگ ہر شعبے میں، ہر طبقے میں ہوتے ہیں، اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گلا سڑا نظام ان کو بھی اگل دیتا ہے. اور پورے عدالتی نظام پر جن لوگوں کی حکمرانی ہے، یا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی چاکری کرنے والے ہیں، یا پھر اپنی دولت اکٹھی کرنے، اپنی تنخواہیں اور مراد لینے والے ہیں. اس لیے موجودہ عدالتی نظام سے انصاف ہمیں نہیں ملتا. ہم اس لیے ان عدالتوں میں جاتے ہیں کہ حجت تمام کرتے ہیں. ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اس نظام کے خلاف جدوجہد ہمیں بندوق کے ذریعے سے نہیں کرنی ہے، ہمیں کھلی سے نہیں کرنی ہے، اللہ کی رحمت اور نصرت سے، عوام کی طاقت سے پرامن مزاحمت کر کے کرنی ہے. جب ہم یہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ظاہر ہے جو کچھ موجود ہے اس میں رہتے ہوئے اس نظام کو جڑ سے اٹھا کر پھینکنے کی تحریک لے کر چل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہر وقت یہ نظام ایکسپوز ہوتا ہے. اس دھرنے کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ محض 1-2 دن، 4-5 دن، 10 دن کا دھرنا ہے اور یہ لوگ آسانی سے واپس چلے جائیں گے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. انشاءاللہ ہماری یہ جد و جہد جو اس دھرنے کی صورت میں موجود ہے، کئی دھرنوں میں تبدیل ہوگی. یہ احتجاج مزید احتجاجوں کو جنم دے گا، اور پورے ملک میں نوجوان، بزرگ سب مل کر انشاءاللہ تعالی وہ بابرکت اسلامی انقلاب برپا کریں گے جو اس گلے سڑے فرسودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک کر انشاءاللہ تعالی برپا ہوگا. اس جد و جہد کی تیاری، اس کشمکش کی تیاری کے لیے یہ تو ایک وارم اپ ہے، یہ تو ایک ریہرسل ہے جس میں آپ بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج دھرنے کا دوسرا دن ہے، اور بلوچستان میں بھی مجھے لیاقت بلوچ صاحب نے بتایا ہے کہ بلوچستان میں بھی لوگ سن رہے ہیں. تو یہ جو چاروں صوبوں میں ہماری آواز الحمدللہ جا رہی ہے، یہ ہماری آواز نہیں ہے، یہ حق اور سچ کی آواز ہے، یہ مظلوم لوگوں کی ترجمانی ہے، یہ عام پسے ہوئے لوگوں، محروموں، مجبوروں کے لیے ایک زبردست قسم کی قوت مزاحمت ہے، مدافعت ہے، جو آپ نے اس ملک میں الحمدللہ برپا کر دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، ذمہ داران جماعت اسلامی اور اس دھرنے میں شریک میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، قابل احترام بزرگوں، میری ماں و بہنوں، اور صرف اس دھرنے میں ہی نہیں، پشاور میں موجود نوجوانوں، بزرگوں، کراچی میں موجود نوجوانوں، بزرگوں، راہ حق کے مسافروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.